بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ پاکستان کے نئے سپہ سالار جنرل حافظ سید عاصم منیر صاحب نے مملکت سعودی عرب کا دورہ کیا۔ یہ ان کا اپنا منصب سنبھالنے کے بعد پہلا دورہ تھا۔ پاکستان میں جو بھی سپہ سالار آتا ہے یا وزیر اعظم آتا ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ سب سے پہلے ارض حرمین شریفین جائے اور وہاں سے اپنے بیرونی دوروں کا آغاز کرے۔ موجودہ سپہ سالار نے بھی یہی کام کیا۔ الحمدللہ سعودی عرب کی قیادت نے، عوام نے، عسکری سیاسی قائدین نے جس طرح ان کا استقبال کیا وہ قابل فخر ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے جو تعلقات ہیں یہ دو بھائیوں کے تعلقات ہیں، ہمارے ایمان اور عقیدے کے تعلقات ہیں۔ سعودی عرب کے وزیر دفاع امیر خالد بن سلمان انہوں نے ملاقات کی، سعودی عسکری قیادت نے ملاقات کی، گارڈ آف آنر پیش کیا گیا، اور ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ حاضری اور حجرہ سیدہ طیبہ طاہرہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حاضر ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت بھی پاکستان کے سپہ سالار جنرل عاصم منیر صاحب کو بخشی ہے۔ وہ بیت اللہ شریف کے اندر بھی گئے اور وہاں انہوں نے نوافل ادا کیے۔ مسجد نبوی میں اور بیت اللہ شریف میں اللہ تعالیٰ نے ان کو جو اعزاز دیا، میں سمجھتا ہوں یہ اللہ کے فضل اور کرم اور احسان کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ گزشتہ رات ان کی سعودی عرب کے ولی عہد امیر محمد بن سلمان سے بھی ملاقات ہوئی، اور ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ جس انداز سے سعودی عرب کے ولی عہد امیر محمد بن سلمان نے ان کا استقبال کیا اور سعودی عرب کے وزیر دفاع امیر خالد بن سلمان نے ان کے اعزاز میں عشائیہ دیا، یہ پاکستان اور سعودی عرب تعلقات اور پاکستان کی فوج کے ساتھ سعودی عرب کی قیادت کی محبت کی ایک واضح دلیل ہے۔ العلا میں جہاں اس وقت سرد موسم ہے، اپنے کیمپ کے اندر امیر محمد بن سلمان کی یہ ملاقات اس وقت پوری دنیا کے میڈیا پر موضوع بحث ہے۔ مجھے یہ بات بھی کہنی ہوگی کہ افسوس کی بات ہے کہ ہم اپنے ذاتی یا جماعتی یا شخصی یا گروہی چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے ہر چیز کو اپنے اینگل سے دیکھتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ سعودی عرب اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں وہ ان تمام چیزوں سے بالاتر ہیں۔ ہمارے کچھ دوستوں نے یہاں پر جس انداز سے یہ گفتگو شروع کی کہ ہمارے سپہ سالار کو سعودی عرب پیسے لینے کے لیے بھیج دیا گیا ہے، میں ان سے یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم گزشتہ 10، 15، 20 سالوں میں دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جب بھی پاکستان پہ مشکل وقت آیا، پاکستان کی عسکری قیادت وہ سعودی عرب گئی، وہ چین گئی، وہ متحدہ عرب امارات گئی، وہ جنرل باجوہ صاحب ہوں، وہ جنرل رحیل شریف ہوں، وہ جنرل مشرف صاحب ہوں، جنرل کیانی ہوں، تو یہ تو ہمارا صورتحال ہمارے ملک کی ہمارے سامنے ہے۔ اس لیے اگر پاکستان کے سپہ سالار کے سعودی عرب اور امارات کے دورے کے دوران وہاں کی قیادت پاکستان جو اس وقت معاشی اور اقتصادی بحرانوں میں گرا ہوا ہے اس سے نکالنے میں کوئی معاونت کرتی ہے تو یہ قابل فخر بات ہونی چاہیے۔ ہمیں مان ہونا چاہیے اپنی فوج پر، اس کی قیادت پر، نہ کہ ہم یہاں پر صرف اپنے سیاسی اور ذاتی مفادات کے لیے جو ہے وہ انگلیاں اٹھاتے رہیں۔ میں ایک بار پھر یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اور میں یہ بات بار بار کہہ چکا ہوں کہ جو لوگ پاکستان کے موجودہ معاشی اور اقتصادی بحران میں پاکستان کے ڈیفالٹ کرنے کی باتیں کرتے ہیں، میں ان کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کریم کے فضل و کرم اور احسان کے بعد ہمارے دوست ممالک جن میں سعودی عرب ہے، چین ہے، امارات ہے، انشاءاللہ وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں اور پاکستان کبھی بھی ڈیفالٹ نہیں کرے گا۔ میں اس موقع پر سعودی عرب کی قیادت، بالخصوص خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز
ان کے ولی عہد امیر محمد بن سلمان، سعودی عرب کے وزیر دفاع امیر خالد بن سلمان، سعودی عرب کی عسکری سیاسی قیادت اور عوام کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے پاکستان کے سپہ سالار کا اس بہترین انداز میں استقبال کیا، اور پھر سب سے بڑی سعادت جو میں سمجھتا ہوں اس دنیا میں ہے وہ حرمین شریفین میں حاضری ہے، اور وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور سعودی عرب کی قیادت، بالخصوص خادم الحرمین الشریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ان کے ولی عہد امیر محمد بن سلمان کے حکم پر جو روضہ رسول کھولا گیا صلی اللہ علیہ وسلم، حجرہ سیدہ طیبہ طاہرہ اماں عائشہ صدیقہ کھولا گیا، بیت اللہ شریف کو کھولا گیا، یہ میں سمجھتا ہوں اعزاز ہے پاکستانی قوم کے لیے، ہماری سپاہ کے لیے، اور اس پر ہم سعودی عرب کی قیادت کا اور تمام ذمہ داروں کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور اپنے دوستوں سے کہنا چاہتا ہوں جو ہر چیز میں کوئی نہ کوئی نقطہ اعتراض ڈھونڈتے ہیں کہ خوش ہو جاؤ، اگر پاکستان کے سپہ سالار کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مملکت سعودی عرب میں یا بلاد اسلامیہ میں یا چین میں یا باقی جگہوں پر یہ عزت و اکرام دے رکھا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ عزت و اکرام دیتا ہے، تو ہمیں بطور پاکستانی فخر کرنا چاہیے، ماتم نہیں کرنا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔